آپ کے دور میں ایک بہت بڑا خطیب جس کا نام ابن جوزی ہے، یہ اپنے وقت کا پائے کا خطیب تھا۔ حضور غوث پاک کا دور اور اس کا دور ایک ہے۔ یہ خطابت میں ماہر تھا، علم بھی تھا اس کے بعد، لیکن خطابت خیر کی تھی۔ بڑے بڑے مجمع ہوا کرتے تھے اس کا خطاب سننے کے لیے۔ ان کا ایک شاگرد، ابن جوزی کا ایک شاگرد حضور غوث پاک کا مرید تھا اور بڑا کلوز تھا اس کا ابن جوزی سے، حضور غوث پاک کا مرید۔ اور جو اس کا شاگرد ہے وہ کہنے لگا ایک دن، حضور آپ کبھی ہمارے پیروں کے پاس بھی تشریف لائے نا، ان کے ہاں بھی ایک مجلس ہوتی ہے علمی، کبھی اس علمی مجلس میں آپ جو ہے وہ داخل ہوں تو آپ بھی اس سے فیض حاصل کریں گے۔ وہ ابن جوزی کہتا ہے میں نہیں مانتا ان کو، میں ولیوں کو نہیں مانتا، یہ علم ان کے پاس کوئی علم نہیں، بس یہ دم کرتے ہیں، تویز کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں۔ لیکن آخر کا قائل کرتا کرتا ذرا قریبی شاگرد تھا، اس کی بات ماننی پڑی۔ وہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں آ گیا، جس روز علمی مجلس ہوتی تھی۔ آپ کی روٹین یہ تھی کہ آپ کی مجلس میں قاری صاحب تلاوت کرتے، پھر آپ اس آیت کی تشریح کرتے جو قاری صاحب تلاوت کر رہے ہوتے تھے، پھر اگلی آیت پڑھی جاتی، پھر آپ تشریح کرتے، پھر اس سے اگلی آیت پڑھی جاتی، پھر آپ تشریح کرتے۔ آپ کی علمی مجلس کا یہ طریقہ کار تھا۔ لیکن ابن جوزی کہتا ہے میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ گیا، قاری صاحب نے ایک تلاوت کی، قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، آپ نے اس آیت کی ایک تفسیر کی، وہ شاگرد ساتھ بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے حضور آپ جانتے ہیں، ابن جوزی کو کہتا ہے اس آیت کی اس تفسیر کو جانتے ہیں؟ ابن جوزی کہتا ہے ہاں میں اس تفسیر کو جانتا ہوں۔ آپ نے دوسری تفسیر کی، ابن جوزی سے پھر آپ اس کا شاگرد پوچھتا ہے آپ اس تفسیر کو جانتے ہیں؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ حضور غوث پاک نے 10 تفسیریں اس کی، وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں۔ 11ویں کی، کہا میں جانتا ہوں۔ 12ویں کی، کہتا ہے میں جانتا ہوں۔ پھر آپ نے 13ویں کی، وہ کہتا ہے یہ میں نہیں جانتا۔ یہاں تک کہ آپ نے 40 تفاسیر اس ایک آیت کی، ایک آیت کی 40 تفسیر کی۔ وہ آدمی ابن جوزی وقت کا خطیب آپ کے علم کو دیکھ کر کانپنے لگا، اس کی حالت غیر ہو گئی۔ پھر آپ نے 40 تفسیروں کے بعد کہا کہ یہ ساری کی ساری تفسیریں قرآن و حدیث سے یعنی کال سے میں نے کی ہیں، اب 40 کے بعد جو تفسیر میں کرنے لگا ہوں اب حال کی کرنے لگا ہوں، تصوف کی تعریفات کرنے لگا ہوں۔ ابن جوزی نے یہ سنا تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور وجد میں آ گیا، اور علم کی وجہ سے وجد میں آیا، اور اس نے کہا کہ میں یہ سمجھتا تھا یہ وقت کا ولی ہے، یہ دم کرتا ہے، تویز کرتا ہے، لیکن کمال درجے کا اس بندے کا علم دیکھ کر اللہ رب العزت نے اگر ایسے ولی ہوتے ہیں تو میں ایسے ولی کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوں۔ ابن جوزی وہاں سے اٹھا نہیں، حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے قدموں میں گرا، اور قدموں میں گر کر کہا میں نے اپنی ساری زندگی ضائع کر دی آپ کے بغض میں، مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ نے آپ کو اتنا علم دے رکھا ہے، اتنا کمال دے رکھا ہے کہ ابھی 40 تفسیریں کال کی ہے اور 41ویں تفسیر آپ نے حال کی کر دی، اور مجھے حال پڑ گیا اور میرے اوپر وجد طاری ہو گیا۔ اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی کا اپنا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعادہ من مولا الموالی۔ آپ فرماتے ہیں قسم بخدا میرا باپ ولی ہے تھا، میری ماں ولی ہے، میرا دادا نانا پپھی ولی ہے، سب کچھ ہے، میں پیدائشی ولی ہوں، سب کچھ ہے، لیکن یہ اتنا مرتبہ اور مقام مجھے کبھی نہ ملتا۔ اگر مجھے سارا مقام ملا ہے تو علم کی وجہ سے ملا ہے۔ میں درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم اتنا حاصل کیا، اتنا حاصل کیا، اللہ نے مجھے وقت کا قطب بنا دیا۔ اب علم آج دیکھیں چاروں طرف بے عمل بے علم پیروں نے مریدین کو گمراہ کر رکھا ہے، نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، کسی چیز کی فکر نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا فرمان ہے اگر کوئی بندہ ہواؤں میں اڑ کر دکھائے لیکن شریعت کا پابند نہ ہو تو وہ ولی نہیں ہے۔ ہواؤں میں تو حضور داتا صاحب کے سامنے وہ گورنر بھی اڑا تھا، کیا اسے ولی مان لے؟ یہ تو اس کے جادو پن کی انتہا تھی۔ ہواؤں میں اڑنا کمال نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ ہواؤں میں نہ بھی اٹھے لیکن شریعت کا پابند ہو وہ بندہ ولی ہوتا ہے۔